قاری صاحب CCTV فوٹیج کی بات کی عمران خان نے کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ جو CCTV فوٹیج ہے وہ دکھائی جائے، لیکن بہت ساری ویڈیوز آڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، یہ ابھی ہم نے پروگرام میں بھی دکھائی ہیں، پھر کن CCTV فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بے معنی چیزیں دکھائی ہیں نا آپ نے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے۔ CCTV فوٹیج بھی آ جائے گی، یہ گارنٹی کون دے گا کہ وہ مان جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جناب ساڈا قصور ہے جناب، ایک دوسرا وہ کہیں گے یہ تو وہ CCTV فوٹیج آئی نہیں، تو کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ ہی مجرم بھی ہوں، آپ اپنی وکالت بھی کریں اور جج کی حیثیت سے فیصلے بھی کریں کہ پھر میں انہیں سزا دوں گا؟ یہ کام تو اسٹیٹ کا ہے نا، کہ اگر کوئی ایکٹ اگینسٹ اسٹیٹ ہوا ہے، ریاست کے خلاف جو جرم ہوتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ متعلقہ پارٹی جس نے یہ کیا ہو اس کا سربراہ نہیں دیتا، عدالتیں دیتی ہیں، اور عدالتی نظام کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پہلی بات تو یہ کہ بہت تبدیلی آئی ہے بانی PTI کے رویے میں۔ کل تک تو وہ کسی معافی شافی کی بات کا لفظ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے نا۔ ایک طویل عرصے تک تو وہ کہتے رہے مجھ سے معافی مانگے، میں کہا کہ معافی مانگوں آپ سے؟ تو اب وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ اگر CCTV فوٹیجز میں ان کے بندے ہوئے تو وہ مان لیں گے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ آپ اس CCTV فوٹیج کو مانگ رہے ہیں اور یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس 9 مئی کے واقعات کی جو فوٹیج ہزاروں کیمروں نے کی، جس کی فوٹیج منٹوں نہیں گھنٹوں نہیں کئی دن تک دکھائی جاتی رہی، وہ آپ کے نزدیک کوئی ریلائبل ایویڈنس نہیں ہے۔ آپ کے اپنے لیڈروں کے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہیں، ابھی آپ نے 2 تو دیکھ لیے نا، میں آپ کو اور بیان یاد دلاتا ہوں۔ ہمارا GHQ پر قبضہ ہو گیا ہے، ہم نے پشاور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو خاکستر کر دیا ہے، ہم نے میاں والی کے ایئرپورٹ کے اوپر پیٹرول بموں سے حملہ کر دیا ہے۔ یہ دعوے جو ہیں یہ نون لیگ کے لوگ کر رہے تھے یا یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے تھے؟ یہ PTI کے لوگ کر رہے تھے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان کیمروں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے ساری فوٹیج تیار کی ہے، جنہوں نے ساری فوٹیج لائیو ایئر کی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں آج کہ اس کو ہم تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے سب سے بڑا اعتراض PTI کا یہ ہے کہ انہوں نے اس دن کور کمانڈر کے گھر کو رینسیک کرنے سے، GHQ پر حملہ کرنے سے، ایئرپورٹ میں جو ایئر بیس ہے میاں والی کی، اس کی دیوار توڑ کے اندر جا کے جہاز کو آگ لگانے سے روکا کیوں نہیں؟ فوج جو ہے نا یہ ایک دفاعی ادارہ ہے جو ملک کا دفاع کرتا ہے۔ ان کے پاس نہ لاٹھیاں ہوتی ہیں نہ بیٹنز ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف گن ہوتی ہے۔ یعنی مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دن 200-300 لوگ مارے کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، جب وائلنٹ موب جائے گا GHQ پر یا کور کمانڈر کے گھر پہ اور آگے سے گولیاں چلیں گی تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے زیادہ یا پھر خطرناک فوج چھوڑ کے سچویشن بھاگ جائے تو اس فوج کا کیا ہوگا؟ اچھا، فیسیلیٹیشن کس نے کی؟ ایک 3 اسٹار جنرل نے، جس نے الاؤ کیا کہ آپ اندر آ جائیں، جس نے وہاں موجود 400 سے زیادہ سیکورٹی کے افراد کو ریٹریٹ ہونے کا کہا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، میرے بچے ہیں آنے دیں میں دیکھ لوں گا۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بیان بڑا جھوٹا ہے، لیکن اسی 3 اسٹار کور کمانڈر کو سزا ہوئی ہے، فیلڈ کورٹ مارشل ہوا اس کا، اس کے رینکس گئے، اس کا کیریئر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اس دن ایکٹ نہ کرنے کی اور ان کو انکریج کرنے کی سزا تو مل گئی، لیکن یہ کہاں لکھا ہے اور کس نے یہ کہا ہے کہ وہ رینسیک کرنے والے سارے لوگ جو ہیں فوجی تھے؟ یہی تاثر ہے نا کہ تم نے آنکھ خود لگائی جی، ہاں سارا انہوں نے خود کیا، دیوار بھی خود توڑی، جہاز کو بھی ایئر بیس پر انہوں نے جلایا، GHQ پر اپنا بھی انہوں نے کیا، عسکری ٹاور بھی انہوں نے جلایا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ بھی انہوں نے جلائی۔ کیا طرفہ تماشا ہے یار، فار گاڈ سیک۔ آپ اس کی جب تک اونرشپ نہیں لیں گے آپ کا کوئی پریمیسز ہی نہیں ہے۔ اچھا جہاں جہاں آپ نے اونرشپ لی ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے، کیونکہ یاد آپ صرف وہ رکھتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں جب ان کو پیش کیا گیا، جب ان کو کہا گیا گڈ ٹو سی یو، یاد ہے نا؟ یاد ہے بالکل۔ اس دن انہوں نے وہاں یہ بیان دیا تھا کہ آپ نے مجھ کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، میرے ٹائیگرز نے کیا کیا کل، آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے میرے ٹائیگر اس سے بدترین کریں گے۔ یہ ان کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی۔ اب آپ مجھے بتائیے کون سا ثبوت مانگ رہے ہیں آپ، اور کاہے کے لیے ثبوت مانگ رہے ہیں آپ؟ پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں جرم بھی آپ کریں، خود کی وکالت بھی آپ کریں، خود کا فیصلہ بھی آپ کریں جج کر کے، یہ نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی, اگر ہے تو آئے گی, اور اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوگا, پھر کون سی فوٹیج آئے گی. تو سارے کیمرے, ایک میں آپ کو وثوق سے ایک بات بتا رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بڑی سینئر پوزیشن پہ ہوں میں ایک بہت بڑے ادارے میں, بالکل اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دعوے دار تھی کہ اب اقتدار اس حکومت کے ہاتھوں گیا اور ہم آئے کے آئے. یہ یقین ہو گیا تھا انہیں, میں ایکویشن ڈرا کرنا نہیں چاہتا, ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ آج بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہی اس دن یہاں ہونا تھا. اگر پلاننگ یہ تھی, اسیومیبلی ہم اسیوم کرتے ہیں کہ یہ پلاننگ تھی کہ بس ٹھیک ہے تہس نہس کر دیں, تو کیا ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب میں جو دوسری بات کرنے چلا ہوں وہ ذرا تھوڑی اور ٹیڑھی بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. دیکھیے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کرمنل کیسز ہوں, فوج میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہو, عدالتوں میں ان کے مقدمات ہوں, اور ٹرم آف ریفرنس یا رولز آف دا گیم آپ طے کریں. ٹھیک, یہ کہاں ہوتا ہے, کون سے معاشرے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ان کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ جب وہ پیشی کے لیے آتے ہیں عدالت میں تو ان کو میڈیا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں, بہت ساری باتیں رپورٹ نہیں بھی ہوتی. ٹھیک, لیکن جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ ایک بہت کریڈیبل اخبار, انگریزی زبان کا اخبار ہے جس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کوئی دو لفظ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کیا رپورٹ کیا ہے اس کا تھوڑا سا کچھ حصہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس پر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں اور دیکھ لیں. تو اس نے سوال یہ کیا کہ کیا پٹرول بم جو ہیں وہ زمان پارک میں استعمال کیے گئے تھے. ان کا جواب سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ جی وہاں تو ہم نے پٹرول بم استعمال کیے تھے. ٹھیک ہے, تو کسی مزید ایویڈنس کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اس دن پٹرول بم اور کسی جگہ استعمال نہیں ہوئے تھے. بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں راول پنڈی کے اندر جو اٹیک ہوا جی ایچ کیو پر, ہاں جی, اس میں بھی ان کے ہاتھوں میں پٹرول بم دیکھے گئے تھے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار اس میں شامل تھا میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا. آپ مجھے بتائیے, جی ایچ کیو پر آپ پٹرول بم لے کے چلیں تو اس کو پارٹی نکالے گی, کیا اس کو سزا ہونی چاہیے؟ یقیناً سزا ہونی چاہیے. آگے چلیے جناب. ان سے کہا گیا کہ جناب معافی مانگنے کی آپ نے بات کی ہے تو یہ معافی انکنڈیشنل. انہوں نے کہا معافی وہ مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہو, اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, اور جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آپ نے بھی, اور میں دل سے سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھیں, حقائق ہیں, فوٹیجز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ان سے پوچھا گیا جناب آپ نے انٹل ویری ریسنٹلی شیخ مجیب الرحمان کو تو ہیرو قرار دیا تھا. ہاں جی. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے جو کچھ کہا وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں تھا. میں چیلنج کرتا ہوں خان صاحب کو بھی اور ان کے تمام پارٹی کے لیڈرز کو, اگر حمید الرحمان کمیشن میں یہ لکھا ہو کہ شیخ مجیب الرحمان ہیرو ہیں تو جو سزا چور کی وہ میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک, اچھا بخاری صاحب, اب یہ جو مشروط معافی کا جو عمران خان نے اعلان کی ہے, اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیوں معافی؟ اب پہلے تو وہ معافی پہ نہیں آ رہے تھے, کئی حکومتی نمائندگان نے بھی ان کو کہا کہ آپ معافی مانگ لیں اور آپ سیاست میں آ جائیں. ہم نے دیکھا ایسی کئی خبریں چلتی رہیں. تو بخاری صاحب اب کیا لگتا ہے آپ کو, عمران خان کوئی گراؤنڈ بنا رہے ہیں کیا آگے فیوچر میں معافی مانگنے کا ارادہ ہے ان کا؟ آپ نا بہت ترچھے سوال کرتی ہیں اور مجھے واقعی سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے اس کا. دیکھیے, آپ کے اس سوال میں جو اصل نقطہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ معافی مانگیں گے تو کیا وہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, اصل خدشہ یہ ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا ہے, یہ معافی مانگنے پر آئے کیوں ہیں؟ 3 پریس کانفرنسز کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اور ایک ایڈریس کیا تھا کور کمانڈرز کی میٹنگ کو جنرل عاصم منیر صاحب نے. ان تینوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ نہ کوئی ڈھیل ہوگی, نہ کوئی معافی ہوگی, نہ ان سے بات چیت ہوگی. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اس کے بعد یہ یقین ان کو آ گیا ہے کہ unless I bend a little, یعنی جب تک میں اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی لا کے جھکوں گا نہیں, بات بنے گی نہیں. یہ ہے اس مشروط معافی کا جواز. ٹھیک ہے. وہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ماضی کی طرح, جو ماضی طرح میں ہوتا رہا ہے نا,
کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ ڈیل کر لیں اور سیاسی طور پہ آپ کو چھوٹ مل جائے گی. اس دفعہ آپ نے لڑائی جو ہے براہ راست سیاستدانوں سے لڑی ہی نہیں ہے, آپ نے لڑی ہے لڑائی دا پاور دیٹ بی. یہ میں اور آپ پہلے اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں ہاں جی. کہ آج نہیں ہمیشہ سے ہی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے وہ ریاست کا ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے, آئینی انسٹیٹیوشن ہے, کسٹوڈین ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا اور اس کی ملک کی سلامتی کا. میری طرف بھی دیکھیں ذرا, جی یہ ڈیوٹی ہے فوج کی. لہٰذا جہاں کہیں ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوگا, جہاں کہیں لا اینڈ آرڈر ہاتھ سے نکلے گا, فوج آتی ہے. صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے ہر ملک میں. بالکل ٹھیک ہے. دیر فور یہ کہنا کہ ہو آر دے, یہ غلط ہے. ہمارے کانٹیکس میں تو بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے آج ایک عجیب و غریب حوالہ اور بھی دیا. ان کا دیکھا وہ جس چہیتے کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا حسینہ واجد نے, اس نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک. پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی, یہ میں بات کر رہا ہوں 1976 کی. اسی مال روڈ کے اوپر ایک پی این اے کا جلوس نکلا تھا اور انہوں نے سینے چوڑے کر کر کے فوج سے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں گولی مارے. تو بریگیڈیئر سرفراز انچارج تھا, اس وقت اس نے کہا نہیں, ہم اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائیں گے. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا رہا اس طرح. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ جی ایچ کیو پر نہیں کھڑے تھے, وہ کور کمانڈر کی وردی کے اندر ڈنڈا کھڑے تھے. انہوں نے جہاز کو آگ نہیں لگائی تھی ایروڈرم میں. تو آپ افینس کی نوعیت کو بھی دیکھیں کہ ماضی میں ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹرمائل ضرور ہوتے رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ پر, ریاست پر حملہ کبھی نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, ایک عام آدمی کا جو خیال ہے کہ ابھی تک 9 مئی سے متعلق یہ جو واقعہ پیش آیا, ابھی تک کچھ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز اس طرح سے نہیں ابھی تک دیکھی جا سکیں, جس طرح سے 100 سے زیادہ لوگوں کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے, ملٹری ٹرائل بھی ہو رہا ہے, اور ابھی تک اس طرح سے فیکٹس اینڈ فائنڈنگز تک پہنچے نہیں ہم. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پراپر کمیشن بن جائے اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو تاکہ تمام تر چیزیں کلیئر ہو جائیں؟ دیکھیے, آپ نے یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا موقف بہت درست فرمایا ہے اس وقت, لیکن جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اس کے فیصلے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے کہ کیا سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں. اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی تو ان ٹرائل کرنے والوں کا قصور کیا ہے؟ آپ بات سمجھے. تو ہمیں نا پوری کہانی بیان کر دینی چاہیے, ہمیں اس میں سے سلیکٹ کر کے جملے نہیں بیان کرنے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر تو تیار ہو جائیں, میرے خیال سے اب کافی حد تک وہ تیار ہیں کہ اچھا بھائی جو تھے ان کو آپ سزا دیں ضرور, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جملہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بھی تھے ہمارے نہیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا ڈینائل جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن میں, قانون میں اور انصاف کے نزدیک نہیں ہوتا. تو یہ جو سیلف ایزمپشن ہے کہ میں ٹرم آف ریفرنس طے کروں گا, میں بتاؤں گا کہ ان کو سزا دینی ہے کہ نہیں دینی ہے, میں طے کروں گا کہ ان کا جرم ہے یا نہیں ہے, یہ بھی کہیں نہیں ہوتا.